أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من علیہا، سب کے سب جو اس پر ہیں، اس کائنات میں ہیں، اس زمین میں ہیں، فان فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات ذو الجلال والاکرام، تو جلال والا ہے اور اکرام کرنے والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ، اس سے سوال کرتا ہے، من فی السماوات والارض، وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، کل یوم، ہر دن، وہ فی شأن، وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ کیا، آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، پھل اور میوے اور جتنے سورج اور چاند اور ستارے، کشتیوں کا، سمندر کے اندر کی نعمتوں کا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں. ایک یہ کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی ہیں، یہ سب فنا ہونے والی ہیں اور اپنے انجام کی طرف بڑھیں گے. اور دنیا میں صرف ایک ذات ہے جس کو فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے، جس پر موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی ذات ہے. دنیا میں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، الا وجہ. جس بڑے آسمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کتنا بڑا آسمان ہے، اور قرآن میں 20 آیات میں اللہ نے اس کا بیان فرمایا. اس آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یوم تشقق السماء بالغمام، کہ آسمان پھٹ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. کطی السجل للکتب، اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ایسے لپیٹیں گے جیسے تم یہ کتاب لپیٹتے ہو، ایسے لپیٹیں گے. اور مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو اپنے ایک ہاتھ میں لپیٹ دے گا، اور لپیٹ کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملک، کہاں ہے بادشاہ، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، این الجبارون، کہاں ہے دنیا میں میرے سامنے سرکشی کرنے والے. آسمان کو اللہ تعالیٰ اس طرح لپیٹے گا. زمین کے بارے میں بھی فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اللہ اس زمین کو بدل کر ایک نئی زمین بنائے گا، میدان محشر کی زمین. والسماوات، اور آسمان کو بھی بدلے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، سارے کے سارے اس ایک قہار ذات کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے، ظاہر ہوں گے، میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. تو ساری چیز دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو فنا. قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا کل نفس، 2 جگہ پر یا 3 جگہ پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں تک فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلم میں بند ہو جاؤ گے پھر بھی موت تمہیں آئے گی، فنا ہو جاؤ گے. اور یہاں تک فرمایا کہ جب کسی چیز کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے
اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی آگے اور ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتی، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ اور یہاں تک قرآن نے بتایا کہ تمہیں جو موت آتی ہے اس موت کا وقت بھی مقرر ہے، اس موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس جگہ پر اس کی موت آئے گا۔ تو موت کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کر دی ہے، وقت بھی مقرر کر دیا ہے، اور ہر چیز کو دنیا سے جانا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بھی کل من علیہا فان، سب کے سب جو اس کائنات میں ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، جو نظر آ رہا ہے۔ بعض علماء نے مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے علاوہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو فنا نہیں ہوگی اللہ کے علاوہ۔ ایک اللہ کا عرش، ایک کرسی، ایک لوح و قلم، اور جنت اور جہنم، ان کو فنا نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے بنایا وہ بنی رہیں گے، اس وقت بھی جب یہ دنیا کا نظام، کیونکہ اس کائنات کا نظام یہ تباہ ہوگا، جنت اور جہنم کا اور جہان ہے، لوح و قلم اور چیز ہے، اور عرش اور کرسی۔ اسی طرح روح جو انسان کے اندر اللہ پیدا کرتا ہے، پھر روح یہاں سے نکل کے علیین اور سجین میں چلی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ اللہ اس روح کو جسم کے اندر ڈالیں گے۔ روح کے اندر بھی فنا نہیں ہے۔ تو یہ 6-7 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ فنا نہیں ہے، باقی ہر چیز اس کو فنا ہوگی، اور ایک اللہ کی ذات باقی رہے گا۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال والا ہے اور جو اکرام والا ہے۔ یہ 2 صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، صفت جلال اور صفت اکرام۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود پکڑتا نہیں ہے جلدی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صفت جلال وہ غالب ہوگی، سارے سہمے ہوئے ہوں گے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، آوازیں پست ہو جائیں گی، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور چہرے حی اور قیوم ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، بات نہیں کریں گے، سرگوشی کریں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صفت جلال غالب ہوگی، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت۔ تو یہاں پر اللہ نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک تو صفت جلال ذکر کی ہے، اور دوسری والاکرام، صفت اکرام، کہ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی ہیبت، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب وہ ایسا نہیں ہے جیسے دنیاوی بادشاہوں کا ہوتا ہے، کہ دنیا میں بادشاہ کا جتنا جلال اور ہیبت ہوتی ہے وہ کمزور لوگوں سے، اور جو کمزور اور چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال کے باوجود اکرام کرنے والا ہے، یعنی اپنے بندے کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، جو اس کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف کہتے ہیں میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف بارش بتاتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جلال کا مالک، اس کے باوجود کہتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے بندے کے، اس بندے کے دل میں رہتا ہوں جس کا دل ٹوٹا ہوا، میں کمزوروں کی وجہ سے انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، میں تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیتا ہوں۔ کمزور جن لوگوں کو ہم عقیل سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم برا بلا کہتے ہیں، جن سے ہم سلام لینا دوبارہ نہیں کرتے، جن سے ہم بات کرنا دوبارہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، میں تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہوں، اور تمہیں جو روزی مل رہی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جلال کے باوجود اکرام والا ہے، اس لیے یہ دونوں صفتیں، اور یہ بڑی عجیب صفتیں دونوں، ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العزّ بیاذ الجلال والاکرام، یہ اللہ کی 2 خاص صفات ہیں، ذو الجلال والاکرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے لپٹ جاؤ ان 2 صفات کے ساتھ، یعنی جب بھی اللہ سے دعا مانگو یا ذو الجلال والاکرام، جب جو بندہ ان 2 الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس لیے اپنی دعاؤں میں جب بھی دیکھیں کوئی خاص دعا آدمی کر رہا ہوں یا ہم اللہ سے خاص دعا کر رہے ہوں تو ضرور اپنی دعا میں یا ذو الجلال والاکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان 2 صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ فرمایا وہ ایک ذات تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال ہے، جلال والی ہے اور اکرام والی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رہتا ہے. مطلب یہ کہ وہ لوگ جو دنیا میں جن کی پاس مال و دولت نہیں ہوتا، دنیا میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، دنیا میں ہر وقت بس ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا کی زندگی ان کی پریشانیوں اور مصائب میں گری ہے، دنیا کی خواہشات ان کی پوری نہیں ہو رہی، بلکہ دنیا میں صبر اور قناعت اور اس چیز پہ وہ ساری زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا ہے. فرمایا کہ وہ ذوالجلال اور الاکرام. اگلی آیت میں دیکھیں یسألہ من فی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وہ سوال، سب وہ سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات وہ اپنی حاجت کس سے مانگتی ہیں؟ اللہ سے. جہاں تک کہ نبی اور اولیاء وہ سب کے سب. اور اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے اولین اور آخرین سارے جمع ہو جائیں، وانسکم وجنکم، اور انسان اور جن جمع ہو جائیں، فی صعید واحد، سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، ایک ہی جگہ پر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک جگہ اور سارے جن ایک جگہ جمع ہو کر، فرمایا فسألونی، پھر وہ مجھ سے سوال کریں سارے بیک وقت، فأعطیت کل انسان مسألتہ، پھر میں سارے انسانوں کو ان کی حاجتیں پوری کر دوں، ان کی ضرورتیں دے دوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. کما ينسق المخيط اذا ادخل البحر، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر سوئی کے ساتھ جتنا سمندر کا پانی لگتا ہے، سب کو دینے بیک وقت دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو کس سے کرو؟ اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. جان لو کہ اگر سارے لوگ مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نفع دینا چاہیں، اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا. یہ بات خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور بار بار یا بنیہ سے کہا بیٹے جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور اسی بات کو قرآن کریم میں سکھایا گیا ایاک نعبد وایاک نستعین. اور اللہ تعالیٰ تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہ مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ سے اتنی باریکی میں جا کر مانگو کہ ترمذی کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الملح، یہاں تک کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ بھی اللہ سے مانگو، اس لیے کہ ساری کائنات اس سے مانگتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتے ہیں، سارے اللہ سے مانگتے ہیں. کل یوم هو فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے. اس سے کیا مراد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی ایک نئی شان ظاہر ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں اللہ ایک کو عزت دے رہا ہوتا ہے، دوسرے کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ایک کو موت دے رہا ہوتا ہے، دوسرے کو دنیا میں لا رہا ہوتا ہے، ایک کو پست کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بلند کر رہا ہوتا ہے. ہر وقت میں اللہ ہر انسان کے ساتھ مختلف معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی مخلوقات کے ساتھ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ظاہر ہو رہی ہے. اور اسی کی تفسیر کل یوم هو فی شان کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کل یوم هو فی شان، اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شانہ، اللہ کی شان یہ ہے ان یغفر ذنبا، ان یغفر ذنبا کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویفرج کربا اللہ تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ویخفض ویرفع قوما اللہ کسی قوم کو بلند کر رہا ہوتا ہے، ویخفض آخرین کسی قوم کو اللہ ذلیل اور پست کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے کل یوم هو فی شان، ہر وقت اللہ کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے. فبأي آلاء ربکما تکذبان،
تم اپنے پروردگار کی کون کون کی نعمتوں کو دکھلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔